السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ خوش آمدید جی، ویلکم آپ کو۔ آج ہم انشاءاللہ نیا جو سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ علم المعانی کو ہم نے دیکھنا تھا، اور علم المعانی کو ہم نے سمجھا کل، اور اس کے طے کیا کہ ٹوٹل 8 ابواب ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، اور جس میں سے آج انشاءاللہ الخبر والانشاء ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آج صرف ہم اس کا ابتدائیہ لیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ خبر کیا ہوتی ہے اور انشاء کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یقیناً لیکچر ختم ہونے سے پہلے معاملہ سمجھ آ جائے گا، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ آپ کے ذہن میں کوئی تصویر لانا چاہتا ہوں۔ فہیمہ، جملہ پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کل سبق لکھا تھا۔ یہ جو سینٹنس ہے، میں نے کل سبق لکھا تھا، اب جی میں اس کا متکلم ہوں، کیا جی آپ اس جملے کو غلط یا صحیح کہہ سکتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ ایک انفارمیشن دے رہا ہوں میں خبر ہے، آپ کو، کریکٹ؟ میں آپ کو بالکل صحیح۔ انفارمیشن دے رہا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ جو آج ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، خبر اور انشاء، خبر کا مطلب یہ وہ مبتدا خبر نہیں ہے، خبر کا مطلب ہے انفارمیشن۔ وہ کسی بھی جملہ جی اسمیہ کی حالت میں ہو، جملہ فعلیہ کی حالت میں ہو، وہ ماضی ہو، وہ مضارع کی حالت میں ہو، وہ خبر کہلاتا ہے۔ تو اس خبر، میں نے آپ کو انفارمیشن دی، میں نے کل سبق لکھا تھا، تو میں متکلم ہو گیا، اس کا کہنے والا، کریکٹ؟ بالکل کیا صحیح۔ آپ اس جملے کو صحیح، یعنی کیا میری اس خبر کی تصدیق یا تکذیب ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ میرے اس خبر کو کہ میں نے کل سبق لکھا تھا، آپ یہ بھی کہہ ہم، سکتی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کریکٹ؟ جی بالکل ایسے ہی۔ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یعنی میری یہ خبر سچی ہے یا میری یہ خبر ہم، جھوٹی ہے۔ جھوٹی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کب جھوٹی ہوگی؟ جب وہ حال کے حساب سے، موقع کے حساب سے نہ ہو، یعنی جب آپ وہ نے خلاف صاف واقعہ جو ہوگی، خلاف واقعہ ہوگی، بالکل۔ یعنی نہیں جی ہوئی، میں نے نہیں لکھا اور میں کہہ رہا ہوں میں نے لکھا تھا، تو کیا ہوا؟ ہم، میں نے میری خبر جھوٹی ہو گئی۔ جھوٹی لیکن ہوگی، بالکل۔ اگر میں نے سبق لکھا ہے اور میرا یہ آپ کو خبر دینا کہ میں نے کل سبق لکھا تھا، میرا جو عملی اقدام ہے اسے میچ کر رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم، یہ خبر خبر سچی ہے، سچی ہے۔ بالکل۔ مثلا میں کہوں میں کل سبق لکھوں گا، اس کو جی سچ اور جھوٹ کہا جا سکتا ہے؟ جی، اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اگر میرا واقعی، یعنی میرا ارادہ ارادہ کل ہے، یہ عمل کرنے کا ارادہ ہے، ٹرو، ان ٹرو فیشن، تو کیا ہے؟ بالکل میری خبر سچی ہے۔ لیکن اگر میں بلف کر رہا ہوں تو میری خبر جھوٹی ہے۔ جھوٹی ہے۔ جی میں سبق لکھ رہا ہوں، آپ آئیں، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، میں کیا کہتا ہوں؟ میں سبق لکھ رہا ہوں۔ تو کیا آپ جی اس بات کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتی ہیں کہ یہ بات سچ جی، ہے یا جھوٹ ہے؟ اس کو بھی کہا جا سکتا ہو سکتا ہے، یعنی اس کو بھی کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے میں خلاف واقعہ کچھ اور لکھ رہا ہوں، لیکن آپ کو میں نے کیا کہہ دیا؟ میں سبق لکھ رہا ہوں، ہے، سبق لکھ رہا ہوں۔ جی لیکن اصلاً میں کچھ اور کر رہا تھا، تو خلاف واقعہ ہو گیا۔ ہم، تو اس کو سچ بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹ بھی۔ اگر تو ایگزیکٹلی واقعی میں سبق لکھ رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خبر سچی ہے، میں نے بات درست کی ہے۔ اسی طرح میں کہوں میں کاتب ہوں، یعنی میں لکھا رہی ہوں، تو ہم، اس کو بھی کیا سچ اور جھوٹ کہا جا سکتا ہے؟ جی اس کو بھی کہا جا اس سکتا ہے۔ کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو بات آدمی، یعنی میں اگر واقعی میری یہ صفت ہے کہ میں کاتب ہوں، تو درست ہے، سچ ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ جھوٹ ہے۔ یہ تمام کیا کہلاتی ہیں؟ خبریں۔ خبر کیا ہوا؟ انفارمیشن۔ کیا ہوا استاذہ فہیمہ؟ انفارمیشن۔ انفارمیشن۔ انفارمیشن کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے اور ایکسپٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جھٹلایا کب جائے گا؟ بالکل جب وہ خلاف واقع ہوگی، یعنی بالکل اوریجنل سچویشن سے میچ نہیں کرے گی، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹی ہے۔ اوریجنل سچویشن سے میچ کر جائے گی تو سچی ہے۔ اس کو کیا سچی کہتے ہیں؟ خبر۔ خبر۔ بلاغت کی زبان میں صحیح۔ خبر، اور جملہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ جملہ خبریہ، خبریہ۔ جملہ خبریہ۔ اب آگے بڑھیں، اگر میں کہوں تم سبق لکھو، میں نے آپ کو کہا تم سبق لکھو، کیا آپ اس بات کو جھٹلا سکتی ہیں یا اس کی تصدیق کر سکتی ہیں؟ نہیں سر جی، نہیں کر سکتی۔ کیوں؟
वजह? क्योंकि इसमें कोई खबर तो नहीं दी जा रही, बल्कि एक हुक्म दिया जा रहा है। अब चले इस हुक्म असलन को कैसे? यूं कहें कि ये वो चीज है जो वाकईतन मौजूद ही नहीं है। ओके, सही है। यानी अभी तो हम, इंशा का मतलब क्या होता है? क्रिएट करना। हाँ जी। अभी तो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम्म। अभी ये चीज मौजूद नहीं है। हम इसको सच या झूठ नहीं कह सकते। कह सकते हैं। देखिए, जवाब तो आप दे सकती हैं, मैं नहीं लिखती, करेक्ट। जी जी। बिल्कुल। लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं कि मुतकल्लिम कहता है आपको तुम सबक लिखो। हम उसके इस जुमले को, इस बात को ना सच कह सकते हैं ना झूठ। वजह? क्योंकि ये जब मैं आपको कह रहा हूं ना कि तुम सबक लिखो, मैं आपसे वो चीज तलब कर रहा हूं जो अभी हुई नहीं है, ये नहीं, उसका वजूद ही नहीं है, उसका बिल्कुल। वजूद ही नहीं है। ठीक है, जी। चलें, सिंपल इज दैट। मैं आपके जहन में कुछ कहानी बिठाना चाह रहा था। तो ये इंशा होता है। क्या तुमने सबक लिखा? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या तुमने सबक लिखा? इस बात को भी आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि मेरा सवाल जिस वक्त हो रहा है अभी वो चीज वजूद में नहीं है। आपके जवाब के ऊपर है, उसको फिर हम देखेंगे कि वो सच है झूठ, वो खबर होगी। ये इंशा है। तुम सबक मत लिखो, ये भी इंशा है। मना किया जा रहा है, मना कर रहा हूं एक काम के ना होने से। फिर निदा है, ए तालिब इल्म। फिर तमन्ना है, काश तुमने सबक लिखा होता, काश तुमने सबक लिखा होता। सो ये तमाम इंशा है, क्रिएशन, इसको जुमला इंशाइया कहते हैं। सो जुमला इंशाइया में 5 चीजें आती हैं। अमर हो, इस्तिफहाम हो, नहीं हो, निदा हो या तमन्ना हो। जिस भी जुमले में अरबिक लैंग्वेज में आपको ये 5 चीजें मिल जाएं, फेल अमर, इस्तिफहाम, नहीं, निदा और तमन्ना, वो जुमला इंशाइया है। उस जुमले को सच या झूठ नहीं कहा जा सकता। मजीद इसकी तफसील अपनी जगह आएगी। आज खबर पर बात होगी। आज से हम खबर के टॉपिक को छेड़ रहे हैं, और जुमला खबरिया सिंपल, ऐसी बात जिसको सच या झूठ कहा जा सके। असलन आपने कभी कहीं सुना होगा, किसी, कभी आपके जहन में या आपके सामने कभी तहरीर में पाकिस्तान से कभी कोई इराब वगैरह के सिलसिले में चीजें गुजरी होंगी। आपने देखा होगा तलबा कहते हैं जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। असलन जुमला खबरिया या जुमला इंशाइया का अरबिक ग्रामर, नहव से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका नहव से कोई रिलेशन नहीं है। बहुत कम कहीं अरबिक ग्रामर की किताबों में कहीं पर इस्तेमाल होता है, कहीं पर बहुत उनको रिक्वायरमेंट हो किसी एक्सप्लेनेशन में तो वो कर देते हैं। वरना अरबिक ग्रामर एराब जब किया जाता है, जब एराबुल कुरान या एराबुल हदीस की जाती है, तो उसमें जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया अगर कोई इस्तेमाल करेगा कोई आलिम, तो बेसिकली बलागी पर्पज से करेगा। क्योंकि नहव के अंदर जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, वहां पर ये मौजूद नहीं है। यानी वहां पर ये टर्म्स इस्तेमाल नहीं होती नहव के अंदर। ये बेसिकली असलन बलागत की टर्म है, चूंकि ये जुमले के मुख्तदल हाल और फसाहत और उसकी, ये जैसे हम बात कर रहे हैं सच झूठ और ये वो, इन सब चीजों से लिंक करती है। इसका मुब्तदा, मरफू, खबर और फाइल, मफूल वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। उस पर ये तमाम बेस भी नहीं कर रही हैं चीजें। सो बहरहाल, ये आपके सामने मैंने एक शक्ल पेश की है। इस शक्ल को अब हम आज के लेक्चर में कन्वर्ट करते हैं, और फाइनली हम देखेंगे कि किताब में उन्होंने क्या बात कही है। अल खबर वल इंशाउ, अब आप समझ गए हैं, यहां खबर से मुराद मुब्तदा खबर नहीं है। वो बात जो हम कर रहे हैं, जो मैं आपको बात कर रहा हूं, ये तमाम खबरें हैं। कुल्लु कलामिन फहुव इम्मा खबरुन औ इंशाउन। यानी हम जो कुछ बोलते हैं, हर कलाम फहुव इम्मा खबरुन औ इंशाउन, या तो वो इंशा होता है या खबर होता है। खबर और इंशा को मैं आपके सामने ऑलरेडी आपके जहन में ले आया। किताब में जो उन्होंने जो इसकी तफसील दी है, मैं आपके साथ अब वो शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है अब आपको वो क्लियर हो जाएगी। वो कहते हैं अल खबरु मा यसिहु अन युकाल लिकाइलिही। यानी खबर क्या है? कि जिसके कहने वाले के बारे में ये वाली बात कहना दुरुस्त हो, इन्नहु सादिकुन फीही औ कादिबुन, कि वो इस मामले में सच्चा है या झूठा है, उसे खबर कहते हैं। यानी जो भी एतबार कलाम,
یعنی جو بھی کلام آ رہا ہے اس کلام کے اوپر، اس کلام کے حساب سے ہم کسی کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. وہ جو کلام ہوگا اس کو خبر کہا جاتا ہے. مثال انہوں نے کتاب میں دیا، مثلا جملہ ہے علی مقیم، یعنی علی مقیم ہے. سافر محمد، پہلا جملہ اسمیہ ہے، دوسرا جملہ فعلیہ ہے، لیکن یہ دونوں جملہ خبریہ ہیں. المراد بصدق الخبری، صدق الخبر یعنی خبر کی سچائی سے مراد کیا ہے؟ مطابقتہ للواقع، یعنی اوریجنل کنڈیشن کے حساب سے اس کی مطابقت ہونا، یہ خبر کی سچائی کہلاتی ہے. وَبِكَذِبِهِ عَدَمُ مُطَابِقَتِهِ لَهُ، یعنی اور ہم خبر کو جھوٹا کب کہتے ہیں؟ جب وہ اوریجنل واقع سے مطابقت نہ کرے. مثلا محمد مسافر نہیں تھا، اور یہ اگر خلاف واقعہ بات ہوگی تو یہ خبر جھوٹی ہوگی، اور اگر یہ اصلاً واقعہ ہے کہ محمد نے سفر کر لیا ہے اور یہ بات کنفرم ہے تو یہ خبر سچی ہوگی. علی مقیم ہے، اگر یہ بات واقعی اس کے قیام سے متعلق ہے اور قیام اس کا ہے تو پھر خبر سچی ہوگی، بصورت دیگر خبر کو جھوٹا کہا جائے گا. یہی بات انہوں نے اس مثال کی پھر ایکسپلینیشن میں لکھی ہے. فجملۃ علی مقیم، یعنی علی مقیم ہے جو جملہ ہے، ان کانت النسبۃ المفہومۃ منہا، یعنی اس میں سے جو سمجھ آنے والی نسبت ہے، منہا مطابقتاً، وہ مطابقت رکھتی ہے، لما فی الخارجی، جو اس کے خارج میں ہے، یعنی جو اصلاً میں حقیقت میں ہے، فصدقن، تو ہم کہیں گے یہ جملہ سچا ہے، یہ بات سچی ہے، یہ خبر سچی ہے. وَإِلَّا فَكَذِبٌ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹا ہے. سیم بات انہوں نے سافر محمد کے بارے میں کی ہے کہ اگر اس کی نسبت النسبت المفہومہ، یعنی سمجھ آنے والی جو نسبت ہے جو جملے سے، وہ اگر خلاف واقعہ ہو تو کذب، اور اگر واقعہ سے میچ کرے تو سچ. اس بات کو خبر کہتے ہیں، اور یہ جو اس کے اوپر بیس کرتے ہیں وہ جملہ خبریہ کہلاتے ہیں، جس کی ہم تفصیل کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو فائنلی الانشاء ما یصح ان یقال لقائلہ ذالک، ذالک سے مراد یہی بات جو پیچھے آ چکی ہے، یعنی صادق او کاذب. انشاء سے کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کے بارے میں اس کو سچا اور جھوٹا نہ کہا جا سکے. اس کی دونوں نے مثالیں دی ہیں، کیونکہ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے پورا انشاء کا. پہلے ہم خبر کے حساب سے ساری چیزیں پڑھیں گے، خبر کے میں کون سے جملے ہوتے ہیں، جملوں کی کتنی اقسام ہیں، اور ان جملوں کے اندر مزید کیا تفصیل موجود ہے. تاکید بھی اسی میں آ جائے گی، کب تاکید ڈالی جاتی ہے، کب نکالی جاتی ہے، کب نہیں ڈالی جاتی ہے، جب جس کو تاکید ڈالی جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جس پر سنگل تاکید آ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں. یہ سب باتیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ باذن اللہ. خبر کی ہم تفصیل کو یہ جو آنے والے مزید 2 اسباق ہیں اس کے اندر ہم خبر کی تفصیل کو دیکھیں گے، اور یہ خبر کی تفصیل اگلے ہفتے بھی کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ. اسی طرح انشاء کے اندر فعل امر کو ہم امر کو دیکھیں گے، ہم امر کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں ان کو دیکھیں گے، کہ امر کے اندر اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں. سب چیزیں انشاءاللہ اس میں ڈسکس ہوں گی. اور یہ مبتدا خبر یا گرامیٹیکل باتیں نہیں ہیں ساری، یہ ساری باتیں جملے کے میننگ، اسی لیے اسے علم المعانی کہا گیا ہے. اب دیکھیں، اب ہم میننگ کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے جتنی بات کی ہے یہ ساری معانی کی بات ہے. اس کے اندر مبتدا خبر مرفوع منصوب مجزوم حال وال کچھ نہیں ہے، فاعل مفعول شفول کوئی تذکرہ نہیں. میننگ، جملے کے میننگز کیسے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں اصلاً، جو واقعی درست میننگ نکلے ہوتے. ایک ہوتا ہے ترجمہ کرنا، نہ ترجمہ کرنا، ہم اس سے نتیجہ کیا نکال رہے ہیں. بلاغت یہی ہے، بلاغت ترجمہ کرنا نہیں ہے کہ جی آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کریں. اٹس ناٹ اونلی کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے. علم البلاغہ کا تعلق ترجمہ سے نہیں ہے، اصل اس کا رزلٹ نکالنا. مقصد کیا ہے اس جملے کا، اس جملے سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کی انہوں نے اگزامپل دی ہے انشاء کی. اقم یا علی تم قیام کرو. یہاں پر جو یہ اقم ہے یہ فعل امر ہے، اور یا کیا ہے، یا حرف ندا ہے. سافر یا محمد، اے محمد تم سفر کرو. اب یہاں کیا ہوا ہے، فعل امر ہے. تو انہوں نے فی الحال چونکہ یہاں پر تفصیل نہیں بتائی ہے، اس لیے انہوں نے صرف ہمیں شکل دکھائی ہے کہ بیسیکلی انشاء ہوتا کیا ہے. اسی لیے 2 اگزامپل، اقم یا علی، سافر یا محمد. تو یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ انشاء ہے. ہم اقم یا علی یا سافر یا محمد
اس بات کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. تو الحمدللہ آج آپ کا یہی سبق تھا. الخبر والانشاء، خبر کیا ہوتی ہے؟ کل کلام فہو اما خبر او انشاء. ہر کلام جتنا بھی ہوتا ہے یا تو وہ خبر ہوتا ہے یا وہ انشاء ہوتا ہے. خبر کی ڈیفینیشن کیا؟ الخبر ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب. خبر اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. الانشاء ما لا یصح ان یقال لقائلہ لذلک، یعنی اور انشاء کیا ہوتی ہے؟ جس کے کہنے والے کے بارے میں سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. اور سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ سے مراد یہ ہے کہ وہ بات وہ خبر جو ریئل سچویشن سے کو ریئلی ریپرزینٹ کر رہی ہو، اس سے مطابقت رکھتی ہو، وہ سچ ہوتی ہے، اور جو مطابقت نہ رکھے وہ جھوٹ ہوتی ہے. تو الحمدللہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سبق سے جملوں کے اجزاء کے اوپر بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا سلولی جاری رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو جملہ خبریہ یا انشائیہ تو ضرور کہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آنے والی ساری کی ساری خبریں، ساری کی ساری باتیں سچی ہی سچی ہیں. وہاں ہم اس طرح سے اپلائی نہیں کریں گے. یہ تو ایک ڈیفینیشن ہے، کیونکہ اس کی بھی پھر تفصیل آگے جو بڑی کتابیں ہیں بلاغت کی، اس میں تو لمبی چوڑی وہ پھر اس کی تفصیل میں گئے ہیں کہ اگر کوئی، خیر اس ڈسکشن میں فی الحال ہم نہیں جا رہے. اور جب آپ یہ انشاءاللہ سفر مکمل کر لیں گے، اور آپ کو دوبارہ میں کوئی کتابیں ریفر کروں گا کہ اب آپ چاہتے ہیں تو ان کتابوں میں سے گزریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہاں وہ باتیں مزید تفصیل سے ملے گی. سو یہ بیسیکلی ڈیفینیشن ہے اس علم کی، اس نالج کی، کہ خبر اصلاً کہتے کس کو ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی ساری خبریں سچی ہیں. اس کو ہم یہ بیٹھ کے نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اچھا اس کو سچ کہا جا سکتا ہے یا جھوٹ کہا جا سکتا ہے، نو. لیکن اس کی ٹائپ یہی ہے، یعنی کلام کے اعتبار سے ٹائپ پر آئیں گے تو پھر جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کہا جائے گا. انشائیہ وہ جس کے اندر امر ہو، نہیں ہو، تمنا ہو، ندا ہو، استفہام ہو، وہ جملہ انشائیہ. اور باقی تمام جملہ خبریہ کہلاتے ہیں. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.